السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور ایسا واقعہ جو ہمارے مسلمان ہونے پر سوالیہ نشان بن گیا۔ ابھی ہم سری لنکن شہری کے ناجائز قتل کا خون اپنے دامن سے نہیں دھو پائے تھے کہ لا قانونیت، ظلم اور بربریت کی ایک اور داستان رقم ہو گئی۔ عوام میں عدم برداشت ختم ہو چکا ہے، گویا شتر بے مہار ہو چکے ہیں۔ جس پر چاہیں جو الزام لگائیں، جو چاہیں فیصلہ کریں اور پھر سزا بھی دے دیں۔ مختلف ٹی وی چینلز فیصل آباد کے ایک بازار کی CCTV فوٹیج دکھا رہے ہیں، جس میں چند خواتین ایک دکان کے اندر داخل ہوتی ہیں، پھر نکلتی ہیں، پھر دوسری دکان میں داخل ہوتی ہیں، اور اس کے فوراً ہی بعد اندر سے کوئی باہر نکلتا ہے دکاندار، اور دروازہ بند کر کے اندر مار پیٹ شروع کر دیتا ہے، اور پھر دھکے دے کر انہیں باہر نکالا جاتا ہے، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، ننگا کر دیا جاتا ہے، اور سر سے پاؤں تک مکمل ننگا۔ وہ روتی پیٹتی رہیں، فریادیں کرتی رہیں، چیختی چلاتی رہیں، مگر کوئی آگے بڑھ کر انہیں نہ بچا سکا۔ سب ویڈیوز بنانے میں جو مصروف تھے۔ بالفرض اگر وہ چوری بھی کرتی ہوئی پکڑی گئیں تو کیا چور کی یہی سزا ہے؟ اسلام میں تو دوران جنگ دشمن کی خواتین پر ہاتھ اٹھانا بھی منع ہے، اور یہاں تو کپڑے ہی اتار دیے گئے، سر سے پاؤں تک مکمل ننگا۔ وہ ہاتھ جو دشمن کی خواتین پر اپنی چادریں اتار کر ان کا بدن ڈھانپنے والے تھے، ان کے سروں پر حفاظت کا ہاتھ رکھنے والے تھے، آج اپنی ہی بہن بیٹیوں کو ننگا کر رہے ہیں۔ ابھی تو جرم ثابت بھی نہیں ہوا تھا، سٹی پولیس آفیسرز پہنچے، ملزمان کو گرفتار کیا، اور ابھی بھی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر اب کیا فائدہ؟ یہ فرضی کارروائی ہے یا فرائض کی ادائیگی ہے؟ اگر فرائض کی ادائیگی ہوتی تو یوں نہ ہوتا۔ ہوا کی بیٹیاں یوں بھوکھی پیاسی کچھ مانگتے ہوئے یا ایون چراتے ہوئے ننگی ہو کر تشدد نہ سہتی، تماشا نہ بنتی۔ دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی مذہب نہ جرم کو ڈیفینڈ کرتا ہے نہ مجرم کو، مگر ایک گناہ کی وجہ سے 100 گناہوں کا جواز تو نہیں نکل آتا، اور جرم ابھی ثابت ہی نہیں ہوا، اور پھر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی آخر اجازت کس نے دے دی؟ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملک میں نہ چوری کی اجازت ہے، نہ مقدسات کی بے حرمتی کی اجازت۔ اسلام میں تو دونوں کے لیے بڑی سزائیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہری، متاثرہ شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس طرح کے واقعات عوام کی جہالت، بربریت، دیوانہ پن، دین سے دوری اور عدم برداشت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کوئی اپنے مزاج کے خلاف نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، برداشت کرنا تو دور کی بات۔ یہ حکومت کی نااہلی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ادارے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں فیل ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ظالم کو سزا نہ ملنا اور مظلوم کو انصاف نہ ملنا ہے۔ اگر حکومت اس طرح کے واقعات پر واقعی شرمندہ ہے تو صرف بیانیے کی حد تک نہیں، بلکہ برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ یقین کیجئے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دنیا میں اسلام کی نمائندگی کرنے میں فیل ہو چکے ہیں۔ ہماری اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم پر آئی تمام الزامات دنیا کو سچ لگتے ہیں۔ غیر مسلم ہمیں مہذب قوم تو دور، انسان بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ظالم، دہشت گرد اور متشدد ہیں۔ اسلامی ملک ہے، دنیا کا سب سے مؤثر اور بہترین سزاؤں کا سسٹم، شرعی قوانین ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے باوجود جب چاہیں، جو چاہے، جس پر الزام لگائے پکڑے، اور من چاہا فیصلہ سزا اس پر مسلط کرے۔ بھکاری خواتین نے بھوک، غربت سے تنگ ہو کر چوری کی تو انہیں پکڑ کر حوالہ پولیس کیا جاتا۔ پولیس پبلک کے سامنے شرعی سزا ہاتھ کاٹ دے، میڈیا عوام کو دکھائے، وائرل کرے، واللہ مال چوری تو دور، روٹی چوری بھی نہ ہو۔ حکومت غربت پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، لوگوں کو روٹی تک میسر نہیں، ان کے منہ سے لقمہ بھی چھین لیا گیا، اور شرعی قوانین سے بھی پھر بیزار نظر آتی ہے۔
زنا کی سزا رجم نہیں کیمیکل کسٹریشن تجویز کی جاتی ہے۔ محکمہ پولیس لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ نیچے سے اوپر تک مٹھی گرم کا عمل دخل ہے۔ مجرم کو صرف آزادی نہیں پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ بے گناہوں کو خانہ پوری کے لیے پولیس مقابلوں میں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کراچی میں جیلی پولیس مقابلے میں 16 سال کے پشتون کو شہید کرنے کی خبر نے ہر دل کو افسردہ کر دیا۔ اس صورتحال میں صرف دکاندار نہیں، حکمران بھی جواب دہ ہے۔ معاشرے میں اصلاح کے لیے بچے سے بڑے تک اثر نو تعلیمی تربیتی لاہے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں، خاص طور پر پرائمری لیول تک کے بچوں کو برداشت اور تحمل کا سبق یاد کرائیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بڑے آپس میں ایک دوسرے پر، بچے ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے ہیں۔ تبدیلی کے لیے ہر فرد کو کام کی اصلاح کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فائز فتائی۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں روز بروز خواتین کے حوالے سے جو جنسی تشدد کو لے کر جو معاشرے میں جو اس وقت ہماری مجموعی طور پر اگر جو صورتحال ہے تو اس پر بات اگر کریں تو انسانیت بھی اس پہ شرمندہ ہے۔ ناظرین، کل فیصل آباد تھانہ ملت ٹاؤن کی حدود میں ہونے والا افسوسناک واقعہ جس میں ایک دکاندار نے دو جوان سالہ بہنوں کو برہنہ کر کے تشدد کیا، نہ کہ برہنہ کر کے بلکہ ان کو بازار میں لا کر کھڑا کر دیا اور ان کے کپڑے کھینچ کے اتارے گئے۔ اور اگر جب وہ تشدد کے دوران جب وہ اپنی چادر لینے کی کوشش کرتی تھی تو اسی دوران ان سے وہ چادر بھی کھینچ لی جاتی تھی۔ قانون نام کی کوئی چیز بھی ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کیوں اتنا آسان سمجھتے ہیں؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ، یعنی کہ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور، جس کی وجہ سے قانون توڑنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ خواتین کے جنسی تشدد کے حوالے سے اگر بات کریں یا تشدد کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں کوئی بھی ایسا علاقہ موجود نہیں ہے جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کے تشدد کے حوالے سے وہ علاقہ سیو ہے۔ کوئی بھی موب، کوئی بھی جتھا کہیں پر بھی کسی بھی خاتون کو کچھ بھی کر لے، کوئی اب اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی چیز سوشل میڈیا پہ ہائٹ پکڑتی ہے تو اسی کے بعد اس پر بہت زیادہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ کل کے جو افسوسناک واقعہ ہے اس میں جہاں بہت سے، ایک تو بزرگ کو میں نے دیکھا جنہوں نے اپنا منہ لپیٹ کر اس کارروائی میں شامل ہیں۔ کتنی شرم آ رہی تھی ان کو کہ انہوں نے اپنا منہ تو چھپا لیا اس چادر کے اندر، لیکن اس انسان جس کا نام عورت ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی چیز کے کپڑے اتار کر اپنا چہرہ چھپاتے رہے کہ مجھے لوگ دیکھ نہ لیں۔ لیکن کیا ہی انسانیت کے گھرے ہوئے مقام پر وہ اس وقت موجود ہیں کہ انہوں نے اس انسان جس کو عورت کہتے ہیں اس کو تو برہنہ کر دیا، لیکن خود اپنا منہ چھپائے رکھا کہ میرا منہ کوئی دیکھے نہ کہ میں یہ کیا عمل کر رہا ہوں۔ اس واقعے کے پیچھے اگر اب بات کی جائے بحیثیت قوم، ہم اخلاق کی تمام حدیں، بد اخلاقی کی تمام حدیں کراس کر چکے ہیں۔ اس سارے واقعے میں اگر آپ دیکھیں کہ آخر میں ایک پختون بھائی ہمارا آتا ہے اور وہ جو بندہ تشدد کر رہا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ اس کو کہتا ہے بھائی چپ کر جاؤ، یہ کیا وجہ ٹینشن نہ لو۔ پھر وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو پوچھتا ہے وہ کیا، یعنی کہ چلو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کسی نے اتنی جرت تو کی کہ اس پورے مجمع میں کوئی غیرت مند انسان تو نکلا جس نے یہ جرت کی کہ آخر وہ پوچھے تو صحیح کم از کم۔ ہمارے معاشرے میں دولت اور جو پیسے کا اس قدر استعمال ہو چکا ہے کہ امیر بندے کے خلاف انسان زبان تک نہیں کھول سکتے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ دن قبل ہی جو ہمارے سری لنکا والے جو مینیجر میں سیالکوٹ کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد پوری قوم بہت شرمندہ تھی
اور جو کچھ ہوا وہاں پر اس پر بھی قوم شرمندہ ہے۔ اور سوشل میڈیا پر سری لنکا کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں نے اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کیا، لیکن یہ تو ہماری اپنی بیٹیاں تھیں، کس کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، کس کے ساتھ افسوس کریں گے؟ یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ کیا یہ جو لوگ تشدد کر رہے تھے، کیا یہ بھول گئے ہیں کہ یہ بھی کسی عورت سے ہی پیدا ہوئے تھے؟ کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہم کسی عورت کو گھر سے باہر والی کسی عورت کو عورت نہیں سمجھتے، اس کی عزت مجروح کرنے کو کوئی مشکل کام ہی نہیں سمجھتے۔ اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اب التجا کرتا ہوں کہ خدا را وزیر اعظم عمران خان صاحب سزاؤں کا سر عام دینا نافذ العمل فوری طور پر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے تنبیہ حاصل کریں، اور اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا، اگر آپ نے سر عام سزاؤں کا عمل شروع نہ کیا تو معاشرہ تمام حدیں کراس تو کر چکا ہے، لیکن بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہوتی جائیں گی، اتنی عام ہو جائیں گی کہ کنٹرول سے باہر ہو چکا ہوگا معاملہ۔ ابھی بھی کنٹرول سے باہر ہے، لیکن میں یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اعلیٰ عدلیہ سے، کہ سزاؤں کو چوکوں چڑاہوں میں ان کو نافذ کیا جائے۔ کوئی بھی شخص ریپ یا اس قسم کے معاملے میں ملوث پایا جاتا ہے اس کو چوک چڑاہے میں سزا دی جائے۔ کوئی بھی انسان جو مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جان کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی انسان کی جان لیتا ہے، اس کو چوک چڑاہے کے اندر سزا دی جائے۔ آپ یقین کریں اگر یہ چوک چڑاہوں میں سزا دینی شروع کر دیں گے، معاشرہ بہت جلدی سے بہتری کی طرف چل پڑے گا۔ معاشرہ تمام اخلاقی قدروں کو پار کر چکا ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو ہم اپنی پاکستانی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چوکوں چڑاہوں میں اس طرح جو ہے برہنہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی اسلام تھا جس نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، اور یہ آج کا جو وہ اسلام ہے یہ وہی اسلام کے نام لیوا ہے جو اسی عورت سے اس کی چادر، اس کی عزت، اس سے جینے کا حق اس سے چھین رہے ہیں۔ میری درخواست ہے ارباب اعلیٰ سے کہ سزاؤں کو فوری طور پر چوکوں چراہوں میں دینے کا عمل شروع کیا جائے، جس سے لوگ دیکھ کر نصیحت پکڑیں تاکہ معاشرہ بہتری کی طرف جا سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے چغتائی ٹی وی، بیل آئیکن کو پریس کریں اور مزید اہم اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہیے۔